الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بہڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان وچ ہیں کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی عالم دی مثال معاشرے دے اندر انجی ہے جمیں آسمان تے سورج دی مثال جس معاشرے دے اندر علماء حق زندہ و جاوید ہوں او معاشرہ رات دیاں تاریکیاں دے وچ بھی روشن ہوندا ہے اور جس معاشرے دے اندر علماء حق دا فقدان ہوئے او معاشرہ دن دے اجالیاں دے اندر بھی ظلمات اور تاریکیاں جو ڈبیا ہوندا ہے عالم کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ عابد بھی نماز عشاء با جماعت پڑھے، عالم بھی نماز عشاء با جماعت پڑھے، عابد بھی نماز فجر با جماعت پڑھے، عالم بھی نماز فجر با جماعت پڑھے۔ عالم سو جائے، عابد اللہ کے سامنے رونے لگ جائے۔ جنہ ثواب عابد نو رون دا لبنا ہے اُنہ ہی ثواب عالم نو سون دا لب جانا ہے۔ عالم نو یہ مقام اگر ملے ہے تو علم نال ملے ہے۔ علم ہی وہ اساسہ ہے جڑا بندیاں نو عزت دیندا ہے۔ علم نال بندے سونے لگدے نے، علم نال بندے خوبصورت بندے نے، علم نال بندیاں دا مقام ودھدا ہے۔ علم بڑے بڑے کوجیاں نو سونا بنا دیندا ہے۔ اگر یقین نہیں آندا تے افریقہ دے کالے کٹ کاریاں نو ویکھو کہ جڑے رنگ دے کالے ہوندے نے لیکن جدوں قرآن پاک پڑھدے نے تے بڑے بڑے گورے بھی اٹھ کے انہاں دا متھا چوم لیندے نے۔ نیپال کے ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا نام تھا مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری۔
فرماتے نے میں انڈیا دے کے علاقے کانپور دے اندر تقریر واسطے گیا، اسٹیشن تے اتریا، آواز آ رہی سی تے جلسہ گاہ دا پتہ نہیں سی بھی کتھے، تے چند نوجوان کھڑے سن تے کہندے نے میں انہوں نے پوچھا بھی اے جلسہ کتھے یار، میں اتھے جانا ہے، آواز آ رہی ہے راہ دا پتہ نہیں۔ تو انہوں نے میں راہ دسیا تے نالے کہنے لگے بھی تسی کون ہو؟ کہندے نے میں آکھیا جی میں مولانا عبدالرؤف جنڈا نگری۔ انہاں میرا نام سنیا سی تے میں نے ویکھیا نہیں سی، تے جدوں میں انہوں نے آپ دا نام دسیا نے تے کہنے لگے ایڈا کالا مولوی، ایڈا کالا۔ کہندے نے مینوں بڑا دکھ ہویا، لیکن میں انہاں دی اس گل نو برداشت کیتا، عالم ہوتا ہی وہی ہے جو برداشت کرے۔ میں گیا جلسہ گاہ دے اندر، جدو میری تقریر دی واری آئی تو میں ویکھیا بھی وہ پنڈال چی وہ نوجوان بیٹھے ہیں، تو میں نام تے نہیں لیا، میں عام گل کیتی تے نال میں شعر پڑھیا، خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے، شکل نہ دیکھے خدا کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ تے نال میں آکھیا مینوں کالا کہن والےو سنو، مینوں کالا کہن والےو میں بے شک کالا ہاں لیکن علم والا ہاں، اور علم دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں تہاڈے تو اچا پایا ہے، تانوں نیواں پایا ہے۔ اللہ سانو عالم بنائے، عالم نہیں تے اللہ سانو متعلم بنائے، متعلم بھی نہیں تے اللہ سانو محب العلماء بنائے، تے چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بنائے۔ وہ کیڑی؟ وہ تقریر دے اینڈ تے جا کے دسنی تانوں انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو کے 5 حصے ہیں، آج دے موضوع نو میں 5 حصے تقسیم کیتا ہے، 5 کو گھنٹے لگ جان گے بہرحال میں شرابست نال بعون اللہ تعالی ذکر کرانگا، جننے حصے ہو گئے، باقی جڑے رہ گئے اللہ زندگی رکھی تے پھر صحیح، کیونکہ وہ چھیتی بھی کیتی جائیے نا تے پھر وہ گل صحیح بندی نہیں، گل سمجھ چس نہیں آتی۔ اس بات تے میں چاہنا بھی گل جڑی نا وہ ٹھہر کے ہوئے، ہر پوائنٹ تانوں سمجھا کے اگے جایا جائے۔ پہلا حصہ کی موضوع کا پہلا حصہ ہے، یہ ہے کہ علماء حق ہیں کون؟ علماء حق کا تعارف تانوں دسنا ہے بھی اصل علماء ہے کیڑے، کیونکہ کالیاں بھیڈاں بڑیاں نے وچ، انہاں دا تعاقب ضروری۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر علماء حق دیاں 3 نشانیاں بیان کیتیاں، صرف 3، لمبیاں چوڑیاں ہے ہی نہیں۔ اے 3 نشانیاں یاد کر لو، جے دے وچ 3 نشانیاں ہون پکا ٹھکا عالم حق کے، او دے عالم حق ہون اندر شک ہی کوئی نہیں۔ جے دے وچ اے 3 نشانیاں نہ ہون، پویں جڈی مرضی سونی واسکٹ پا کے آ جائے، جڈی مرضی سونی ٹوپی سر تے پائے، جڈا مرضی سونا چشمہ پائے، جڈا مرضی جبہ کبہ لے کے آئے، اور سارا کچھ ہو سکتا ہے، عالم حق ہو سکتا نہیں۔ پہلی نشانی سورہ آل عمران آیت نمبر 18،
فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک گواہی دیندے نے کہ انہاں تو علاوہ الہ کوئی نہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی گواہی دیندے نے کہ اللہ پاک تو علاوہ الہ کوئی نہیں، والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، علماء کرام جڑے حق پسند نے، علماء کرام جڑے سچ پسند نے، علماء کرام جڑے عدل پسند نے، علماء کرام جڑے گل قرآن و سنت دی کرن والے نے، وہ بھی اس بات دی گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لاجپال کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لیکھاں جمیکھاں مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں۔ علماء حق دائے نظریہ منت سماجت اللہ واسطے، نظر نیاز اللہ واسطے، سورنا پکارنا اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، مہینے بعد دودھ تقسیم کرنا اللہ واسطے، اس دودھ دی کھیر پکا کے وڈنا اللہ واسطے، حلوہ جلوہ اللہ واسطے، پھرنی شرنی اللہ واسطے، پلا پکا کے وڈنا اللہ واسطے، زردہ سات رنگی بڑھا کے وڈنا اللہ واسطے، دودھ دی سبیل لگانی اللہ واسطے، پانی دی سبیل لگانی اللہ واسطے۔ علماء حق کا یہ موقف ہے، سر جھکانا بھی اللہ واسطے، سر کٹانا بھی اللہ واسطے۔ مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا، یہ ہے علماء حق کا نظریہ۔ عالم حق کوئی شرک کرے، عالم حق کوئی شرک کروائے، عالم حق کوئی تے اپنے پیر چموائے، عالم حق کوئی اپنی گڈی دے ٹائر چموائے، عالم حق کوئی ٹول دی تھاپ تے بنت حوا نو نچائے، نہیں ہو سکدا۔ عالم حق نہ شرک کردہ ہے، نہ کرواندا ہے، نہ پسند کردہ ہے، نہ برداشت کردہ ہے۔ عالم حق دا نظریہ ہوندا ہے سر کٹ سکدا ہے پر کسے غیر دے سامنے جھک سکدا۔ در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ علماء حق کا نظریہ، در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ در ہے کہ جس در سے
کنارہ ہو نہیں سکتا، در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے، در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے، میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا۔ پہلی نشانی میں نے آپ کے سامنے عالم حق کی ذکر کی کہ وہ شرک کرتا بھی نہیں، کرواتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، پسند کرتا بھی نہیں۔ دوسری نشانی، پہلی نشانی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ دوسری نشانی اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات ذی وقار غور کر دے جانا درا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 فرمایا هو اللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراس آگے علماء حق آ گیا، علماء حق آ گیا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ سنیے اور میں ہوں اللہ مفہوم ترجمہ ذکر کروں گا۔ اللہ او ذات جنہیں محبوب تواڈے تے اپنی کتاب نو نازل فرمایا ہے، اس کتاب اندر کچھ محکم آیات نے جو اصل کتاب نے، اور کچھ آیات متشابہ نے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، او لوگ جنہاں نو جناب ٹیڑا پن نے، زیغ دا معنی کیے جنہاں دے دل وچ کجروی ہے، جنہاں دے دل وچ ٹیڑا پن نے، اپنی بولی وچ معنی کریے جنہاں نو پیٹ دا مسئلہ ہے یا حلوے دی پلیٹ دا مسئلہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، او کی کردے نے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ، متشابہ آیات دے پیچھے پہ جاندے نے، فتنے وچ مبتلا ہو جاندے نے، آپ بھی فتنے وچ مبتلا ہو جاندے نے، اپنے منن والیاں نو بھی فتنے وچ مبتلا کر دیندے نے۔ ان آیاتاں دی تعویل لبدے نے جنہاں دی تعویل اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، ان آیاتاں دے وچ وڑ جاندے نے جن آیاتاں دا مفہوم اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اور ہاں جڑے بندے والراسخون فی العلم، علماء حق والراسخون فی العلم، او لوگ جڑے علماء حق نے او متشابہ آیات دے مگر نہیں پیندے، فتنے دے اندر مبتلا نہیں ہوندے، اپنے کولوں آیات دی تعویلات بیان نہیں کردے، بلکہ انہاں دا موقف ہوندا ہے جڑیاں آیاتاں تے عمل کرنا ہے، عمل بھی کرنے ہاں تے ایمان بھی لے کے آنے ہاں، جڑیاں آیاتاں متشابہ نے انہاں تے ایمان لے کے آنے ہاں، قرآن سمجھ وچ جڑی آیت آ جاوے او بھی مننے ہاں، جڑی سمجھ وچ نہ آوے او بھی مننے ہاں، حدیث جڑی عقل وچ آ جاوے او بھی مننے ہاں، جڑی عقل وچ نہ آوے او بھی مننے ہاں۔ عقل دے گھوڑے نہیں دوڑاندے، اے
یہ نہیں کہندے حدیث تو مانوں گا، میری مسجد کا مولوی مانے تو پھر مانوں گا، حدیث تو مانوں گا، میرا امام مانے تو پھر مانوں گا، قرآن کی آیت تو مانوں گا، عقل مانے تو پھر مانوں گا، قرآن کی آیت تو مانوں گا، سائنس مانے تو پھر مانوں گا۔ سائنس دے کہن تے قرآن نو منیا، پھر قرآن نو کدو منیا، پھر تے سائنس نو منیا، امام دے کہن تے حدیث نو منیا، پھر حدیث نو کدو منیا، پھر تے امام نو منیا، عقل دے کہن تے قرآن نو منیا، پھر تے عقل نو منیا، قرآن نو کدو منیا۔ حضرات جی وقار علماء حق دا موقف نہیں، علماء حق دا موقف ہے عقل چھوٹی ہے، تفکر چھوٹا ہے، تدبر چھوٹا ہے، سائنسدان تھلے وے، سارے جج تھلے نے، سارے بڑے لیڈر تھلے نے، پیر سارے تھلے نے، امام سارے تھلے نے، رہبر سارے تھلے نے، مرشد سارے تھلے نے، جنرل سارے تھلے نے، کرنل سارے تھلے نے، ستے زمینہ تھلے نے، ستے اسمان تھلے نے۔ ایک رب دا قرآن اونچا ہے، دوسرا کملی والے دا فرمان اونچا ہے۔ یہ ہے علماء حق۔ ایک ہی ہویا نبی پاک دی حدیث لے کے تے پھر بندہ سائنسدانہ دے بوئے تے تر جاوے، جڑا مدنی دے بوئے تے آ گیا کسے بوئے تے جان دی لوڑ۔ ہائے 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 لبو ہاں پلائیں جدے علماء اللہ 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 جڑا کملی والے دی زبان نو حرف آخر سمجھ لوے، جڑا میرے پیغمبر دی زبان نو حرف آخر مننے بھی سمجھے بھی لوکاں نو دسے بھی علماء حق کے۔ اللہ اللہ میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے۔ ساڈا پتہ نہیں تسی منہ میٹھا کرانا ہے کہ نہیں کرانا، اسی تہاڈا تے کرائیے نا ہیں۔ اللہ اللہ او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ او دن دے کنا وچ رس نو ہے گول، دن دے کنا وچ رس نو ہے گول۔ آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے، آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے، من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے، من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے۔ مینو امتی دے در تے نہ رول، مینو امتی دے در تے نہ رول۔ اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برخان بن جاندا ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول۔ اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ میں نے آپ کے سامنے عالم حق کی دوسری نشانی بیان کی، امید ہے کہ تانوں سمجھ گل آئی ہوئے گی۔ آ گئی ہن تیسری نشانی، یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ فرمایا کائنات دے اندر سب تو زیادہ اللہ دا ڈر اگر تانوں نظر آئے گا تے عالم حق دے سینے وچ نظر آئے گا، سب تو زیادہ خشیت الہی اگر تانوں نظر آئے گی علماء حق دے وچ نظر آئے گی۔ تڑیاں لان والا عالم نہیں ہوندا معذرت دے نال، سینہ چوڑا کر کے چوک تے بازار تے لڑن والا عالم نہیں ہوندا معذرت دے نال، لوکاں نال انتقامی ذہن رکھن والا عالم نہیں ہویا کردا۔ جدا اے نظریہ آوے اے میرے مقتدی نے فلاں دن میرے نال مندی گل کیتی، جدن میری جاڑ تھلے آیا میں چب کے نہ سٹیا تے مینوں مولوی کنے کہنا ہے، معذرت دے نال یہ عالم حق کا نظریہ نہیں، علماء حق
اپنے سینے وچ ایک قبرستان بنا دینے، اس قبرستان اندر لوکاں دیاں گلاں دفن کر دیندے نے، ایک قبرستان بنا دینے او دے وچ لوکاں دے تانے دفن کر دیندے نے، ایک قبرستان بنا دینے اس قبرستان اندر مقتدیاں دے تانے تے مینے دفن کر دیندے نے۔ اپنے رب تو علاوہ اپنے دکھاں دا شکوا کسے اگے نہیں کردا۔ عالم حق اپنی ہر گل اپنے رب اگے بیان کردا ہے، انما اشکو بسی و حزنی للہ، اپنے دکھ سناوے تے رب نو، اپنے غم سناوے تے رب نو، رب تو علاوہ اپنا دکھ کسی اگے بیان نہیں کردا۔ عالم حق تانے سن کے قرآن سناندا ہے، عالم حق گالیاں سن کے قرآن سناندا ہے، عالم حق پتھر کھا کے رب دا قرآن سناندا ہے، عالم حق خنجر کھا کے قرآن سناندا ہے، عالم حق بمباں دے دھماکے برداشت کر کے قرآن سناندا ہے۔ علماء حق دا رب نے، علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، تانے تنوڑے سہ کے دس دین دین پیارا، خنجر نے تن تے کھا دے پوتر لٹائے کئیاں، مسلک میرے دیاں تماں و جگتے نے آن پئیاں، اگلے حدیث مسلک من آئے ہون تے کئیاں، مسلک میرے دیاں تماں و جگتے نے آن پئیاں۔ قال اللہ تعالی انما اشکو بسی و حزنی للہ۔ عالم دین ہوئے تڑیاں لائے؟ نہیں 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 نہیں۔ عالم حق کا یہ نظریہ ہوتا ہے، وہ میرے محبوب نے تے پتھر کھا کے دین سنایا ہے، تے جے سانو تانے وج گئے تے کی ہویا، جے سانو کسے نے چار گاڑاں کڑ لیاں تے کی ہویا نا۔ عالم حق کرے بلا کے چاہ دی پیالی تے بھی لوکاں نو دین سناندا ہے، عالم حق کرے بلا کے لوکاں نو روٹیاں کھوا کے بھی دین سناندا ہے، کوئی گاڑیاں کڈے پھر بھی سناندا ہے۔ یاد رکھیے وہ کبھی عالم حق نہیں ہو سکتا جے دے سینے چ غرور تے تکبر ہوئے، انہوں رب اپنا بڑھا ہی نہیں سکتا۔ عالم حق رب دے پیارے ہوندے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے علماء حق کی 3 نشانیاں بیان کی، امید ہے آپ کو 3 سمجھ میں آئی، آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر کسی نو گل سمجھ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر سکنا، میرا کچھ نہیں بگڑنا، تو جے سمجھ آ گئی تو آپ آگے چلیے، آگے چلیے۔ میرے موضوع کا دوسرا حصہ، دوسرا حصہ ہے، اگر آپ کو اس طرح کے علماء حق مل جائیں تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان کا شان کیا ہے، انہاں دا رتبہ کڈا اونچا ہے۔ پتہ کی رتبہ انہاں دا؟ اللہ اللہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگو ایمان والیاں نو، علم والیاں نو اللہ پاک اونچے درجیاں تے فیض کردا ہے، اللہ پاک انہاں دے رتبے بلند کردا ہے، اللہ پاک انہاں دی عظمتاں بلند کردا ہے، اللہ پاک انہاں دی عظمتاں نو 4 چاند لگاندا ہے، اللہ عزت دے تمغے عطا کردا انہاں نو جڑے علماء کرام حق والے ہویا کردے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی کے کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری دے اندر کتاب العلم کھولیے، راوی دا نام حضرت امیر معاویہ کون رضی اللہ تعالی، کفر پر حاویہ ہے، امیر معاویہ ہے۔
ہیں اللہ 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 سنا دینے ہیں جی بالکل سناواں گے تے مرزائی فتنہ مکے گا ہیں ہن مرزائیاں دیاں بھی دو قسماں نے بھائی خرے تانوں سمجھ آن کے نہ آ گئی ہے نا ہن مرزائی بھی دو طرح دے اللہ 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 میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتنی امت نبی دا ماموں ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نڑکاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے اللہ اللہ حضرت امیر معاویہ گج کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ پاک جد نال بھلائی دا ارادہ فرما لین اللہ پاک نو کاراں دیندے نے نا 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 اللہ نو کوٹھیاں دیندے نے نا 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 اللہ نو کاروبار وسیع کر دیندے نے نا 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 اگرچہ حلال ہو تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے لیکن اللہ پاک جدو خاص کسی نال پیار کر دینے پھر اللہ پاک انو علم دی دولت نال مالا مال کر چھڑ دینے علم نال اللہ پاک اپنے جڑے بندے کو علم زیادہ ہوئے نا سمجھ لو کہ اللہ دے نال پیار کر دینے جس شخص کے پاس علم ہو اور اس علم کے مطابق عمل ہو سمجھ لو رب دا ولی ہے علم نال درجے بلند مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کو رحمت اللہ گل یاد آ گئی وہ ایک جلسے تے گئے تے عام روٹین اندر جدوں علماء کرام جلسے تے پہنچے تے لوگ آ جاندے نے قریب سلام لین لگ پنے حال چل مولانا بھی گئے تے وہ بندے آ گئے قریب سلام لین لگ پہ حال چل پوچھ یہ نہیں تو انتظامیہ دے بندے آنا مولانا دے بازو تو پکڑیا جتھے الگ کھانے دا انتظام سے نا تو ادھر لے گئے تو وہ بندیاں دے وچوں ایک بابا کہنے لگا اے مولوی ہن ککڑ پاڑن چلے آئے وہ مولانا دے کان چ آواز پی گئی کان تے اللہ دے فضل نال ساڈے تیز نہیں 16-17 سالاں تو بکرا کھان رہے ہیں تے کان تے کام کر وہ کان چ آواز وہ پیچھے مڑے نا تو بابا جی نوں باہوں پھڑ لیا کہندے نے آؤ پھر بابا جی رل کے ککڑ پاڑنے نال لے گئے کھانا کھادا مولانا نے بھی کھادا بابا جی نے بھی کھادا جلسے چ آ گئے پروگرام چلتا رہے جدو مولانا دی تقریر دی واری آئی نا تو سٹیج سیکٹری اعلان کر لگا بھی مولانا تقریر کریں گے تو مولانا فرما دے نا آج ککڑ میں کلے نے نہیں کھادا آج ککڑ بابے بھی کھادا ہے لہذا میرے تو پہلا بابا جی خطاب کریں گے بابا کہتا ہوئی بہ کے بھی کہتا پھر تو انہیں بندے جی کھلوتا ہی نہیں جاتا اب میریاں تو لتاں کمبڑ لگ پہ تے مولانا فرماتے ہیں بابا جی ککڑ بھی علم نال لب دے نے ککڑ بھی تے نالے اصل ککڑ بلالر نہیں اصل ککڑ علم نال ہی لب دے اللہ 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 پاک نے ایک مقام تے روڑا ہی مکاتا ہے روڑا ہی مکاتا اللہ فرماتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا کائنات دے لوگوں گل مک دیے وے کہ عالم تے جاہل برابر ہو ہی نہیں سکتے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تے عالم دے برابر بہن دی حیثیت ہی نہیں رکھتا جس کے پاس علم نہیں ہے تکڑی دے ایک پلڑے دے وچ عالم نے بٹھاؤ دوسرے پلڑے چ جاہل بہن دی حیثیت ہی نہیں رکھدا او دے چ نہیں انہی سکت نہیں کہ عالم دے مقابلے چ بیٹھ جائے عالم کا مقام اتنا بلند
نبی پاک دے صحابہ آپس اندر گلاں کردے سن بھی شان کیدا اونچا ہے، شان کیدا وہ تو نبی پاک آ گئے محبوبہ دسو گا بھلا عابد دا شان اونچا ہے کہ عالم دا اونچا ہے؟ تے نبی پاک نے فرمایا عالم کو معاشرے میں اس طرح حیثیت حاصل ہے جیسے مجھے تم پر حیثیت حاصل ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اس واسطے اتنا اونچا مقام علماء کرام دا اللہ سانو علماء دی عزت کرن دی توفیق دے، اللہ سانو عالم بنا دے، عالم نہیں تے متعلم بنا دے، متعلم نہیں تے اللہ محب العلماء بنا دے۔ تے چوتھی چیز اللہ کدی نہ بنائے تے بیان اینڈ تے کرنی جی اینڈ آیا تے ہیں۔ اچھا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا ہونا، اب میری موضوع کا تیسرا حصہ کی ہے؟ تیسرا حصہ اے وے کہ میں تانوں ترغیب دینا تسی سارے عالم بن جاؤ۔ وچ کئی چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے، وہ کہن گے ایس عمرے کوئی گل نہیں بابا جی، حضرت سلمان فارسی دی بھی یہی عمر سی، چٹی داڑھی سی، سر دے وال چٹے سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لب دیاں کی آکھیا ہے تہاڈے علاقے دے شاعر نے، کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کتھوں ٹرے کتھے گئے، کملی والے نو لبیا، مورے نبوت ویکھی تے انج چمبڑ گیا نبی پاک نو، جفی پالی تے مورے نبوت نو چمبڑ لگ پے۔ تے میں نے حضرت سلمان فارسی کی سیرت پر لکھی گئی یہ کتاب میں پڑھا، مصنف لکھتا ہے رو کے کہندے نے سونیا میں بڈھا ہو گیا، تانوں لب دیاں چھیتی کلمہ پڑھا دیو کتے میری جان ہی نہ نکل جا۔ اس واسطے او ہور بھائی سیکشن نے جتے 5 سالاں تو بعد بندے نو کہندے نے چل بھج تیرے لیے کچھ نہیں، وہ اور سیکشن ہے، وہ اور دروازے ہیں جو دروازے عمر کے ساتھ ساتھ بند ہو جاتے ہیں۔ نہ توبہ کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے، نہ علم کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے۔ یہ 2 دروازے نے جڑے ہمیشہ کھلے نے، کلا توبہ والا نہیں، علم والا بھی کھلا ہے۔ جدو مرضی توبہ کر لو، جدو مرضی عالم بن جاؤ، کوئی عمر دی قید نہیں، کوئی جگہ دی قید نہیں، اور کوئی تے ساریاں ایک قیداں تے سارے بارڈر تواڈے بنائے ہوئے نے اللہ دے فضل نال۔ عالم دا کوئی بارڈر نہیں، علم دا کوئی بارڈر نہیں، جتھے جاؤ جدوں مرضی جاؤ علم مل سکتا ہے۔ اور عالم نو اللہ پاک نے بارڈراں تو آزاد بنایا ہے، عام بندہ گھروں نکل جائے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ عالم پاکستان جائے، عالم ہندوستان جائے، عالم ایران جائے، عالم افغانستان جائے، دنیا دے جڑے مرضی کونے تے چلا جائے، عالم دا ہر دیس او دا اپنا دیس ہویا کرتا ہے۔ ہن میں تہاڈے کول ایڈی دوروں چل کے آیا، جے مینوں رات رہنی پے جے تے رکھ لو گے نا۔ عالم جتھے جائے او دا اپنا ہی گھر ہوندا ہے۔ عالم واسطے کوئی پردیس نہیں، عالم کا ہر پردیس اس کا دیس ہوتا ہے، کوئی قید نہیں، کوئی بارڈر ہی نہیں۔ اوے اللہ دے بندو اس دنیا چ وڑ کے تے ویکھو، اے دنیا جے دنیا دا بارڈر ہی کوئی، اے ایڈی اعلیٰ دنیا، تسی پتہ نہیں کیڑی دنیا چ لگے پھر۔ آؤ عالم بنو، اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر عالم بنن دا اللہ حکم دے رہے ہیں، کی فرما رہے ہیں؟ فعلم، کیا ہے؟ فعلم۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ عالم بنو، اس کا مفہوم یہ عالم بنو۔ فعلم انہو لا الہ الا اللہ، علم حاصل کو رزق گل دا کہ پوری کائنات دا داتا تے مشکل کشا اللہ۔ ایک اور مقام سنیے، اللہ پاک نے آسمان تو میرے پیغمبر تے پہلی وحی نازل کی تھی ہے۔ پہلی وحی ذرا بول کے دسیا جے کیڑی پہلی وحی ہے؟ ہاں اقرا، یہ دا معنی بھی دس دیو پلا کی ہے؟ ہاں پڑھو پڑھو بھائی، ٹوپیاں والے پڑھو، پگڑیاں والے پڑھو، وہ چٹیاں داڑیاں والے تسی بھی پڑھو، بابیو تسی بھی پڑھو، وہ جوانو تسی بھی پڑھو، بچوں تسی بھی پڑھو، وہ پینڈو تسی بھی پڑھو، شہرو تسی بھی پڑھو، سارے پڑھو، سارے عالم بن جاؤ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار سب نو علم حاصل کرنا چاہیے، پر علم کیڑا؟ یہ بھی تروڑے کنڈا بندہ کیڑا کیڑا کڈے، انے کنڈے نے
کیڑا کیڑا کڈے کیڑا علم حاصل کرنا ہے ہاں آ جڑا یہ بھی سی کتھے گئی سی پٹھے وڈن گئی سی یہ سیکھنا یہ بھی علم ہے یہ بھی علم یہ بھی علم ہے لیکن یہ فن کا علم ہے یہ فنون ہے یہ فنون کے علم ہے رب دے قرآن والا تے میرے نبی دے فرمان والا علم کیڑا ہے الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن والا علم حدیث والا یہ سکھو بھائی انہوں حاصل کرو تے اے سارا علم عربی جے یہ سارا علم بول دے نہیں یہ سارا علم عربی جے لہذا اس علم تو واقف ہون واسطے عربی سکھنی پے گی پھر کی خیال عربی تو بندے بھجدے ہی بڑا ہے اے سکول چ سب تو اوکھا پیریڈ جڑا نا انہاں نوں جناب سٹوڈنٹاں نوں عربی دا لگدا ہے سکول چ سب تو زیادہ ہے کیڑے ٹیچر تو چالو نے جی عربی ٹیچر تو عربی دے کو نیڑے نہیں آندا عربی نو کوئی پسند نہیں کردا وہ تانوں پتہ ہی نہیں بھی عربی ہے کی میں بتاؤں عربی کا سٹیٹس کیا ہے میں بتاؤں عربی کی پرسنالٹی کیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن عربی دے اندر قرآن تسی میرے نال بولنا ہے قرآن عربی دے اندر جس کتاب دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا وہ کتاب عربی دے اندر جس کتاب دی 1400-1500 سال تو لگ گیا آج تک وہ زبر زیر بدل نہیں سکیا وہ کتاب عربی دے اندر جس کتاب دے لکھاں کروڑاں حافظ بنے پہنے وہ کتاب عربی دے اندر جس کتاب دا ترجمہ دنیا دی ہر زبان اندر چھپ گیا وہ کتاب عربی دے اندر جڑی کتاب پوری دنیا دے اندر نہیں پوری کائنات اندر سب تو زیادہ پڑھی جان والی وہ کتاب عربی دے اندر حضرات دی وقار رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جڑی کتاب تیری مسجد و محراب دے ممبراں دے وچوں گونج دی او کتاب عربی دے اندر حضرات دی وقار کل قیامت والے دن رب دی جنت وچ جس کتاب دی تلاوت کیتی جائے گی او کتاب عربی دے اندر او جس کتاب نے دسیا تیری ابے دا ادب کی او کتاب عربی دے اندر جس کتاب نے حقوق زوجین بیان کیتا وہ کتاب عربی دے اندر جس کتاب نے سب تو پہلے جغرافیہ متعارف کروایا وہ کتاب عربی دے اندر جس کتاب نے سب تو پہلا میتھ متعارف کروایا وہ کتاب عربی دے اندر جس کتاب نے فرعون دی ڈیڈ باڈی دا پتہ دیا وہ کتاب عربی دے اندر اور میں کو عربیاں کولو لے کے نہیں کھاندا میں کو سعودیہ دیاں گرانڈا نہیں کھاندا پھردا مجھے اپنے وطن سے سب سے زیادہ پیار ہے لیکن میں عربی بار بار اس لیے کرتا ہوں اس لیے کہ رب کے قرآن کی زبان عربی ہے میرے پیغمبر کی زبان عربی ہے میں نے تاں عربی نال پیار ہے ایک کملی والے دی زبان ہے ساڈی جنت دی زبان ہے بولنی ہے کہ نہیں بولنی ہن جڑا ایتھے عربی پسند نہیں کردا وہ جنت جانا پسند کردا ہے بس جنت تے عربی ہونی ہے پھر اوتے تو کی کرے گا اس واسطے عربی نال پیار کریا کرو عربی پڑھیا کرو عربی سکھیا کرو اللہ اللہ میں اے نہ سوچیا کرو بھی انہاں دی زبان ہے نا یہ سوچیا کرو کالی کملی والے دی زبان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ آؤ علم پڑھو آؤ علم حاصل کرو یہ بڑا قیمتی علم ہے
اس علم دی قدر پوچھنی ہے نا تے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو پوچھو جنہ نے اے علم حاصل کرنے واسطے 40 لاکھ دینار خرچہ کر دیتا اس علم دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کو پوچھو جنہ نے علم حاصل کرنے واسطے 1 کروڑ دینار خرچہ کر دیتا حتیٰ کہ انہاں دا اپنا مکان بھی وک گیا ہے پیراں چ پاؤن نوں جُتی بھی کوئی نہیں رہ گئی ننگے پیری کئی مہینے کڈے نے لیکن اے علم حاصل کیتا ہے عربی والا اے علم حاصل کیتا ہے کتاب و سنت والا حضرات ذی وقار اس علم دی قدر پوچھنی ہے نا حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پوچھو کہ جنہاں نے علم حاصل کرنے واسطے ہزاراں درہم و دینار اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیتے اس علم دی قدر پوچھنی ہے صحابہ کرام کو پوچھو نا اس علم دی قدر پوچھنی ہے محدثین کو پوچھو جنہاں پتہ نہیں کنے ملکاں دے سفر کیتے نے زندگیاں کھپا دتیاں نے صرف رب دے قرآن دا نبی پاک دے فرمان دے علم حاصل کرنے واسطے کئی محدث سے کئی صحابی انج دے نے جنہ ایک ایک حدیث واسطے ایک ایک مہینے دا سفر کیتا ہے صرف کملی والے دیاں حدیثاں جمع کرنے واسطے تے کچھ نہیں لبیا تواڈے ذہن چ ہوے بھی فائدہ کی ہویا ہاں تانوں دسیے فائدہ کی ہویا فائدہ کی ہویا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دے کنے شاگرد سن 40,000 شاگرد حضرت امام بخاری دے کنے شاگرد سن 1 لاکھ تو زیادہ شاگرد نہ نیٹ نہ واٹس ایپ پہ نہ ایمو نہ گوگل نہ یوٹیوب پہ نہ ٹک ٹاک کچھ بھی نہیں اس دور اندر اور آج سب کچھ ہے وے آج کسے بندے دا 1 لاکھ شاگرد نہیں قربان جاواں جدو کوئی میڈیا نہیں سی او دو نہ دیکھ کے 1 لاکھ شاگرد سن جدو حدیث پڑھیا کردے سن اور جویں تہاڈیاں بولن دیاں باتاں دیاں نے ایویں انہاں دے کلمہ دیاں چر چر دیاں باتاں آیا کردیاں سن چر چر دیاں باتاں نال مجلساں گونجن لگ جاندیاں کردیاں سن ہزاراں لکھاں شاگرد انہاں دے سامنے بیٹھا کردے سن میرے والد دا نام عبدالجبار ہے اگونا دے والد دا نام قطب الدین ہے اگونا دے والد دا نام جناب مہنگا ہے اگونا دے والد دا نام لشکر ہے اگونا دے والد دا نام مینوں نہیں آندا تیجی چوتھی پنجویں پیڑھی تو اگے سانو نا نہیں آندے دادے پردادے تو اگے سانو نا نہیں آندے حضرات ذی وقار بندہ مر جائے 20 سالاں تو بعد دا نام مٹ جاندا ہے 40-80 سالاں تو بعد دی قبر دا نشان مٹ جاندا ہے قربان جاواں جنہاں نے اے علم حاصل کیتا ہے اللہ پاک نے اج تک انہاں دا نام بھی زندہ کیتا ہے انہاں دا کام بھی زندہ کیتا ہے نام بھی زندہ کام بھی حضرت امام بخاری کا مکان کہاں تھا آج ملے گا نہیں ملے گا مکان نہیں پر نام زندہ ہے نام بھی زندہ تے کام بھی بولو تسی کی سمجھ دو اس علم دا فائدہ ہی کوئی نہیں جڑا اس علم نال جڑ جاندا ہے جڑا اس علم والا ہو جاندا ہے اللہ دی قسم او دا شریر مر جاندا ہے او دا کام نہیں مردا اللہ او دیاں قربانیاں زندہ رکھدا اللہ اللہ اس واسطے آؤ بعد جڑے ہوندے نے نا والدین انہاں دا ذہن ہوندا بھی میرے پتر دی آواز سونی نہیں تینوں کی کرنا ہے حافظ بنا کے جیسے آپ کو دوسرے شخص اذان ہو لیں اللہ بعض والدین دا یہ نظریہ ہوندہ ہے تو میرے بچے دی آواز سونی نہیں انہوں میں حافظ بناواں گا قاری بناواں گا فائدہ کوئی نہیں وہ جویں تانوں دوسرے سیکشن دے وچ سپیشلائزیشن یاد ہے ایدے کیوں نہیں یاد ایدے بھی سپیشلائزیشن موجود ہے کیویں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت دا مہربان، میری امت دا سب تو زیادہ پیارا ابو بکر ہے۔ فرمایا سختی نال شریعت دی عمل کرن والا میرا عمر ہے، اور فرمایا میری امت دا حیا دار عثمان ہے، اور فرمایا میری امت دے اندر بہترین فیصلے کرنے والے علی المرتضیٰ نے، اور فرمایا میری امت دے اندر کتاب اللہ دا بہترین علم رکھن والے ابی بن کعب نے، اور فرمایا میری امت دے اندر حلال و حرام دا علم رکھن والے معاذ بن جبل نے، اور فرمایا میری امت دے اندر میراث دا علم رکھن والے زید بن ثابت نے، اور فرمایا میری امت دے اندر امین جڑے نے ابو عبیدہ بن جراح نے۔ میرے پیغمبر نے آپ سیکشن لگ کر دیتے نے، آپ میرے پیغمبر نے سپیشلائزیشن بنا دیتا ہے، اپنے بیٹے نو لے کیا حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، مبلغ بنے گا، مدرس بنے گا، مصنف بنے گا، مفتی بنے گا۔ میدان خالی پیا ہے، کئی شعبے نے، کچھ نہ کچھ تے ضرور بن جائے گا۔ اور ہے جڑی گل ہے نا، اے جڑے تانوں عام بندے تانے مار دے نے، سانو مولویاں نو یا مدرسے وچ پڑھن والے بچیاں نو اے تانے مارے جاندے نے، اے تے غریب لوگ ہوندے نے، اے تے ماڑے لوگ ہوندے نے، اے تے بالکل جناب کوئی یتیم ہوندا ہے، کوئی مسکین ہوندا ہے، کسے دے گھر آٹا دانا نہیں ہوندا، اے تے ماڑے لوگ نے۔ اسی ماڑیاں، اسی ماڑیاں، اور سانو فخر ہے اپنے ماڑے ہون تے، کمزور ہون تے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دا خط ہرقل بادشاہ دے ہاتھ وچ آیا، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان نو پوچھیا، اوے دسنا مکے والے نبی دا کلمہ ماڑیاں پڑھیا کہ تگڑیاں پڑھیا ہے؟ انہاں آکھیا کلمہ تے ماڑیاں پڑھیا ہے۔ ہرقل کہن لگا پھر تینوں مبارک ہووے، او اللہ دا نبی ہے، ہمیشہ رب دے نبیاں دی گل من دے نے تے ماڑے لوگ من دے نے۔ تے رہ گئی گل یتیم دی، تے کوئی گل نہیں، حضرت امام بخاری بھی یتیم سن، حافظ ابن حجر بھی یتیم تھے، شیخ سعدی بھی یتیم تھے، امام شافعی بھی یتیم تھے، اور علامہ ابن جوزی بھی یتیم تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی یتیم تھے۔ اس واسطے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی برا کہے، کوئی تانوں چھوٹا کہے، کوئی کم تر کہے، کوئی ماڑا کہے، کوئی یتیم کہے، کوئی گل نہیں یار۔ اللہ اللہ اللہ، اس وقت کسے تانے دے کسے گل دے مگر نہیں لگنا، بس عالم بننا ہے۔ عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو، ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں بھی تم شامل ہو، اپنی تہذیب روایت کے نگہبان بنو، اپنی تہذیب روایت کے نگہبان بنو، آپ عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو۔ قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے موجودہ تیسرا حصہ بھی مکمل، چوتھا حصہ ہے کہ علماء حق دا کردار کیے۔ علماء حق کا معاشرے میں کردار یہ ہے، علماء حق کدی لڑاندہ نہیں، ہمیشہ جوڑدا ہے، توڑدا نہیں۔ شروع تو لگ کے ہن تک جتھے نظر مارو گے میرے نبی دی امت لڑ رہی ہے، ادھروں بھی تلواراں نکلیاں پیاں نے، ادھروں بھی نکلیاں پیاں نے۔ کئی مسلمان اس فتنے دا شکار ہو چکے نے۔ ایک عالم آیا، کون آیا؟ عالم آیا، علی دا پتر آیا، ایک عالم آیا، فاطمہ دا لخت جگر آیا، حسین دا پرا آیا، میرے نبی دا نواسا آیا، امام حسن آیا۔
رضی اللہ تعالی اگے ودے اگے ود کے حضرت امیر معاویہ نال صلح کر لئی میرے نبی دی لڑدی امت دیاں جفیاں پوا کے دسیا عالم توڑ دے نہیں عالم جوڑ دے تے او جڑی میں تانوں آکھیا سی بھی چوتھی شے اللہ کدی نہ بنائے او بھلا کیڑی ہے او اے علماء نال حسد کرن والے علماء نال بغض کرن والے علماء دے بارے اپنے سینے بھرے رکھن والے گھنٹہ جمعہ پڑھنا تے 2 گھنٹے اتھے بہ کے چگلیاں کرنیاں 10 منٹ نماز پڑھنی تے 20 منٹ اتھے بہ کے گلے کرنے نہیں یاد رکھو علماء حق پویں جڈے مرضی وڈے عالم ہون او ہندے بندے ہی نے او ہندے بندے ہی نے کل بنی آدم خطاؤ خطا کا چانس ہر کسی سے ہے ساتھی کوئی چٹیاں چادراں نہیں لئیاں بھائی ساڈے کولوں بھی غلطیاں ہو سکدیاں نے لیکن غلطی دا مطلب ہے وے کہ کول بیٹھا جائے جے اسی اصلاح تہاڈی کر سکنے ہاں تے تسی ساڈی کیوں نہیں کر سکدے جے اسی 50 سال تہاڈی اصلاح تے لائیے تے تانوں اینی جوگا بھی نہ کریے بھی تسی ساڈی اصلاح کر لو تے پھر اسی تہاڈے تے 50 سال لائے کاتوں اسے واسطے تے لائے نے بھی اصلاح کرنی ہے آؤ بہ جاؤ بہ کے آکھو مولانا اے گل مینوں نا تہاڈے چ صحیح نہیں لگی یہ اگر کوئی میں غلط ہاں تو تاں دسو جے تسی غلط ہے تو آپ بہ کے رولا مکا لینے کی خیال یہ کی گل ہوئی بھی اتنے جمعہ بھی پڑھ گیا سلام بھی لے گئے تو جناب پیار بھی کر گئے تو باہر جا کے گلاں بھی کیتیاں نہ سامنے ملتے ہو تو سلام کرتے ہو پھر پیٹھ پیچھے کیوں بدنام کرتے ہو وآخر دعوانا الحمدللہ